سنن نسائی میں سند صحیح کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے. حدیث کا نمبر ہے 5436. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ. ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حلقہ بنا کے ایک ٹولی کی صورت میں، اجتماع کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور ان کے درمیان آ گئے تو آ کے ارشاد فرمایا ما اجلسکم. اب یہ بعض ہوتے ہیں کہ لوگ خاص لفظ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ خاص لفظ ہمیں دکھائیں. اب یہ اجلسا کا معنی کیا ہے؟ اس کا ہم یہی معنی کریں گے کہ تمہیں جلسہ یہاں کس نے کروایا؟ تمہیں یہاں جلسہ کس نے کروایا؟ کس نے تمہیں بٹھایا؟ تم کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم قالوا. تو انہوں نے کہا، اب اپنے اس جلسہ کرنے کا صحابہ نے مقصد بیان کیا. کہنے لگے جلسنا ندعو اللہ، ہم یہاں جلسہ کر کے بیٹھے تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں. وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، اور اس کی تعریف کریں، خوبی بیان کریں اس پر جو اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت دی. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، مَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کو بھیج کر، آپ کی وجہ سے اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے اس احسان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا پوری امت پر احسان ہے، اور اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے صحابہ نے وہ جلسہ سجایا. آج ہم جو جلسہ سجاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہی مقصد ہوتا ہے، کوئی دوسرا تیسرا مقصد نہیں. یہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے عظیم رسول ہمیں عطا کیے ہیں، تو اس رسول کی آمد پر، اس رسول کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عظیم رسول عطا فرمایا، ایسا ہادی عطا فرمایا. تو صحابہ نے جب اپنا مقصد بیان کیا کہ من علینا بکا، آپ کی وجہ سے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، تو اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جلسہ سجایا ہے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو کہ تم نے اسی مقصد کے لیے یہ جلسہ، یہ محفل سجائی ہے؟ تو صحابہ نے بیک زبان قسم کھائی کہ ہم اللہ کی قسم کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے فقط اسی مقصد کے لیے یہ جلسہ سجایا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں نے کسی تہمت کی وجہ سے، کسی شک، ریب، تردد کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی. انما اتانی جبریل علیہ السلام، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی ہے ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ رب العزت تمہاری وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، تمہارے اس جلسے کی وجہ سے. تو یہ حدیث تو بالکل صاف اور واضح دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں، شکرانے میں جلسے سجانا، محفلیں سجانا، ذکر کے اجتماع کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سنت ہے. اب پھر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اتنی دفعہ آیا، انہوں نے نہیں منایا، اور حضرت عمر کے دور میں، عثمان غنی، مولا علی کے دور میں، تو یہ صحابہ منا رہے ہیں نا بھائی. تو کیا دلیل اتنی ناکافی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر شکرانے کے جلسے، محفلیں حضور کے صحابہ نے کرے؟ یہ ناکافی ہے؟ الحمدللہ ہمارے لیے تو یہ دلیل کیا ہے؟ کافی ہے.